لوگ دوستیاں لگاتے ہیں، جرانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلاں بستی، فلاں علاقے، فلاں محلے، گاؤں میں میرا دوست رہتا ہے. تو فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لین دین ہے؟ کہا کوئی نہیں. رشتہ داری ہوگی؟ کہا کچھ نہیں. کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات، تم دونوں کی اخوت کی بنیاد میری ذات. یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جائے، جہاں درس قرآن ہو، جہاں اچھی محفل ہو، فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں. تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے، تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے، خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، کچھ دیر، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا، اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا، فقط آنا مقصد تھا، کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے. فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے. تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے، اچھے افکار. میرے رسول فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے. جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے. بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو دوستیاں رب رسول کے پیار پر. حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق کا حضور کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت جوان تھے، دانت ان کے چمکتے تھے. فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے، حالہ، اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، رش بڑا تھا بات نہ کر سکا. اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے. میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں، تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے. فرماتے میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر رہے ہیں، نوافل میں مشغول تھے. وہ فارغ ہوئے میری طرف دیکھا، کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کی زبان سے قرآن سنا، رسول اللہ کا فرمان سنا، آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی. میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا، نوکری کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں. فرمایا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے. پھر پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں. فرمایا سن پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 67، یہ گھر جا کے کھولیے گا.
ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجئے. واضح آیت، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے قول کی ضرورت نہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست، لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے، قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے، کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام، یہ مجھے لے جاتا تھا. دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے. طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا. کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے نا، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے، اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے، کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے، خدا بندہ ان کو بھی بلا. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے. کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں